ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی اندرونی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، تو دوسری جانب سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے تابڑ توڑ حملے بدستور زرداریوں پر جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے زرداریوں میں خوف و ہراس اور ایک بوکھلاہٹ کی نہ رکنے والی لہر دوڑ چکی ہے۔ بلکہ ایک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ذوالفقار جونیئر نے پرخچے اڑا دیے ہیں، جس کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یعنی کہ خود نثار کھوڑوں کی جو ہے وہ سندھ کی صدارت اور خود ضیاء الانجار کی جو ہے وہ داخلہ کی وزارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ کسی وقت جو ہے وہ انہیں ان کی وزارت سے اور ان کی صدارت سے جو ہے بے دخل کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے خود بلاول زرداری جو ہے وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک کے بعد ایک فلاپ سیاسی شو کرنے جا رہے ہیں۔ 18 اپریل کا سیاسی شو ان کا حیدرآباد کا بہت ہی بری طریقے سے فلاپ ہو، تو اب وہ جمعہ 25 اپریل کو ایک اور سیاسی شو کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے جو ہے خود سندھ کے جو ہے تقریباً تمام ایم این ایز ایم پی ایس کے علاوہ ڈپٹی کمشنروں اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ سے 25,000 ہزار پولیس کے ملازمین، سرکاری ملازمین اور اپنے ورکروں کو جو ہے وہ سکھر کے پنڈال میں پہنچا دے، تاکہ بلاول زرداری کو جو ہے وہ جلسہ کرنے میں آسانی ہو اور وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر سکے کہ سندھ ان کے ساتھ ہے، اور خود دریائے سندھ کے معاملے پر وہی اس مسئلے کو جو ہے وہ آگے اس وقت بڑھا رہے ہیں۔ اس قسم کا تاثر وہ دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے جو ہے وہ جمعہ 25 اپریل کو جو ہے وہ سکھر میں ایک بہت بڑا سیاسی شو کرنے جا رہے ہیں۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، سیاسی تجزیہ نگار دانشور گرو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دریائے سندھ کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی گھمبیر اور سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس وقت ہچکیوں پر آ چکی ہے، یعنی دوسرے معنوں میں ان کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت پوری کی پوری سندھ کی عوام جو ہے وہ بپر چکی ہے، اور وہ زرداری کی پیپلز پارٹی کو بالکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ وہ سندھ کے دشمن ہیں اور انہوں نے دریائے سندھ کا سودا جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ خود جی ڈی اے اور جو ہے پیر پگاڑا کی جو پارٹی ہے اور خود ذوالفقار مرزا والی پارٹی ہے، سب پر جو ہے وہ اس وقت لوگ مشتعل ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ سہولت کاری کا کردار ادا کرے، اور یہ بھی جو ہے دریائے سندھ کے معاملے پر انہوں نے بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں حالت اپنی پتلی ہو چکی ہے، وہ اپنی بقا کی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، تو دوسری جانب ان کے جو مخالف ہیں، یعنی کہ اصل بھٹو پارٹی کے جو وارث ہیں، حقیقی جو چیئرمین ہیں اور ذوالفقار بھٹو خاندان کے جو اصل وارث ہیں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، وہ میدان میں کود پڑے ہیں۔ روز کی بنیاد پر ان کے جو ہے وہ کارنر میٹنگ اور سیاسی اجتماعات جو وہ کر رہے ہیں، ان اجتماعات میں اور ان کارنر میٹنگوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے آڑے ہاتھوں جو ہے وہ خود زرداری کو لے رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب سے میرا بابا شہید ہو گیا میں یہ نام کہہ رہا ہوں، زرداری میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نے سندھ کو ستیہ ناش کر دیا، اور ہم سب تیرے خلاف میں متحد ہو گئے، ہم سب تیرے خلاف میں متحد ہو گئے۔ زرداری سندھو کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دو مطلب ہے، ایک سمندر اور دوسرا شہر۔ شہر یعنی اصل، شہر یعنی لائف، شہر یعنی حیدر، شہر یعنی مرتضیٰ۔ ادھر ہے دو مرتضیٰ کے بیٹے ادھر آپ کے درمیان میں ہیں، اور ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں اور متحد ہو گئے، آپ کے لیے متحد ہو گئے۔ آپ ہمارے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی آواز بلند کریں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے غازی ہیں۔ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے،
सब कहते हैं कि नहीं ये सब कौम परस्त है, इनकी बात मत सुनो। क्यों मत सुनो? ये आवाम नहीं है सिंध का, मजलूम नहीं है सिंध का, ये गरीब नहीं है सिंध का, और ये 6 कनाल कराची पर भी असर होगा, कराची पर भी नुकसान होगा। ये कनाल समझने आती है कि कौन उर्दू स्पीकिंग है, कौन सिंधी स्पीकिंग है, सबको तबाह करेगा। और मैं अपने भाइयों, उर्दू स्पीकिंग भाइयों को भी कहता हूं कि प्लीज आप अपने भी आवाज उठाएं। मैं आपके साथ भी हूं, मैं आपके साथ भी हूं, क्योंकि हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। कराची सिंध का हिस्सा है, हम भी सिंध का हिस्सा है, और सिंध हमारे दिल में भी बैठता है। अस्सलाम वालेकुम। नारे हैदरी। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को आपने सुना, वो इस वक्त उन्होंने अपने तोपों का रुख जो है वो ज़रदारियों की तारीफ मोड़ दिया है। वो आड़े हाथों ले रहे हैं खुद ज़रदारी को, यानी कि आसिफ अली ज़रदारी को और बिलावल ज़रदारी को, और उनका असल चेहरा जो है वो सिंध के मज़लूम अवाम को दिखा रहे हैं कि सिंध को लूटने वाले, सिंध के हकूक़ पर डाका डालने वाले कोई और नहीं, यही ज़रदारी हैं जिन्होंने भुट्टो की पार्टी पर कब्ज़ा करके उसे एक करप्ट पार्टी बना दिया, एक राशि पार्टी बना दिया, जहां हर काम जो है वो रिश्वत के बगैर मुमकिन ही नहीं, और महज अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इन जालिमों ने जो है वो दरियाए सिंध का सौदा करने से भी गुरेज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे बिलावल ज़रदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना था, जिसके लिए जो है उन्हें दरियाए सिंध का सौदा करना पड़ा, और अब उससे जो है वो मुकर गए हैं, अब वो पीछे हट गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि सिंध के अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो इनकी चालाकियों में, इनके मकर व फ़रेब में नहीं आएंगे, इनके धोखे में नहीं आएंगे, बल्कि इनके आगे सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, जिसकी वजह से अब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। और 4 अप्रैल को जो है भुट्टो के बरसी के मौके पर जो है आसिफ अली ज़रदारी को खिताब तक नहीं करने दिया गया, या वो खुद खिताब करने से भाग गए, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लोग दरियाए सिंध पर सुनना चाह रहे थे कि ज़रदारी का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन ज़रदारी को शड़प काल मिल गई थी कि उन्होंने दरियाए सिंध पर कोई बात नहीं करनी है बहैसियत सदर के। यही वजह है कि इस वक्त भी कहते हैं कि उनकी ज़बानबंदी कर दी गई है, उनकी नक्ल हरकत महदूद कर दी गई है, उन्हें एक तरीके से शाही महल में जो है महसूर कर दिया गया है। किसी भी वक्त उनको दुबई जो है मुंतकिल किया जा सकता है, उनका खेल ख़त्म हो गया है। उनकी चालाकियाँ, मक्कारियाँ जो है, 2 नंबरियाँ जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से सिंध के अवाम पर जो है मंजर आम पर वो आ चुकी हैं। अब बिलावल ज़रदारी जो है वो अपनी सियासी साख को बचाने के लिए वह अब भी अपने आप को सिंध की बड़ी जमात का जो है वो चेयरमैन साबित करने के लिए उन्हें बार बार जो है वो सियासी फ्लॉप शो करने पड़ रहे हैं। 18 अप्रैल का हैदराबाद का उनका सियासी शो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। 1500 से 1800 लोग उनके जलसे में थे, और अब वो एक दोबारा कोशिश कर रहे हैं। जुमा 25 अप्रैल को सक्खर में एक बहुत बड़े इज्तिमा का, एक बहुत बड़े जलसे का उन्होंने ऐलान किया है। ऐलान के साथ साथ उन्होंने जो है सिंध के 18 डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी, डिप्टी कमिश्नरों और ख़ुद 18-20 जो है वो MNA MPS को जो पाबंद किया है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से 25-25 हज़ार जो है वो सरकारी मुलाजमीन, पुलिस वाले हो, तप्पेदार हो या दूसरे हो या फिर वर्कर हो, उन तमाम को जो है उन्होंने पंडाल में जमा करने, यानी वो अपने हिसाब से 4-5 लाख लोगों का जो है वहाँ मजमा देखने की ख्वाहिशमंद है, जिनसे वो खिताब कर सके और ये तासुर दे सके कि सिंध के अवाम जो है अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अभी भी सिंध के अवाम जो है वो अपना रहबर, अपना रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी और उनके फर्जंद जो है ख़ुद बिलावल ज़रदारी को समझ रहे हैं, और ये जो है दरियाए सिंध के इशू पर जो है वो सब एक ही पेज पर हैं और वो मुत्तहिद हैं। यानी कि वो ये एक गलत किस्म का मैसेज जो है वो वफाक को या फिर वफाकी हुकूमत को या मुक़्तदर हलकों को भिजवाना चाहते हैं। लेकिन हसास इदारों की जो अपनी रिपोर्ट है उसमें भी ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाजा जो है वो अंदरून सिंध से जो है वो धूमधाम से निकल चुका है। लोगों ने उनका मकरू और गुनाह आलूद चेहरा देख लिया है। ये 2 नंबरी लोग हैं। इन्होंने खुद ऐवान सदर में बैठकर दरियाए सिंध का सौदा किया। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत किसी और ने नहीं बल्कि खुद
آصف علی زرداری نے ہوش و حواس میں کیے ہیں، لیکن اب عوامی رد عمل، عوام کے اس احتجاج کو دیکھ کر جو ہے وہ مکر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ پر جھوٹ وہ بھی بول رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ ان کا بیٹا بلاول زرداری بھی بول رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ جو ہے خود سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ سب کے سب اس وقت جھوٹ سے کام لے رہے ہیں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اندرونی طور پر جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ ان تمام تر ناکامیوں کا ذمہ وار جو ہے وہ ایک تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کوڑوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے صدارت میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی بھی جلسے میں جو ہے وہ افرادی قوت جمع کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا نثار کھوڑوں کو جو ہے وہ صدارت کے عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ اس کی جگہ پر جو ہے وہ اعجاز جاکرانی کا نام فائنل ہو رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ کا صدر بنایا جائے۔ دوسری جانب جو ہے خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار پر بھی بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، بہت مشتعل ہیں بلاول زرداری۔ ان پر یہ الزام ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وزیر داخلہ بن کر بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں، جھوٹے مقدمات، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ بہت متاثر ہوئی۔ سندھ کے وڈیروں میں پیپلز پارٹی کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، جس کا ذمہ وار صرف اور صرف جو ہے وہ ضیاء النجار ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈائری کے خلاف مقدمات کیے گئے ہیں وہ بھی جو ہے خان محمد ڈائری ان کے دوست تھے، اپنے دوست کو نوازنے کے لیے ان کے کہنے پر جو ہے وہ ڈائری کے خلاف، اسماعیل ڈائری کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، انہیں بند کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ انہوں نے آصف علی زرداری کے کہنے پر کیا ہے۔ یہ دو مقدمات، دو سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو کارروائی کی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے خلاف تھا۔ اس طریقے سے جو ہے خود ضیاء النجار نے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، تو انہیں بھی فوری طور پر ان کے عہدے سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس قسم کی تلخ گفتگو کہتے ہیں کہ خود بلاول زرداری کی اپنی پھپھی یعنی کہ فریال تالپور صاحبہ سے ہوئی اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ضیاء النجار کو جو ہے وزارت داخلہ کے منصب سے ہٹایا جائے۔ آج جو سندھ میں وکلاء دریائے سندھ کے معاملے پر جو اس وقت بہت خطرناک قسم کا احتجاج کر رہے ہیں، اس کا صحرا بھی جو ہے خود ضیاء النجار کے سر جاتا ہے۔ اگر ضیاء النجار اپنے بھانجے فاروق النجار کو بچانے کے لیے اس وقت حیدرآباد میں وکلاء کے خلاف کارروائی نہ کرتے، وکلاء سے بنا کے چلتے، تو آج انہیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو وکلاء کی جو ہے اتنی شدید ترین مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو کہ اس وقت انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا ذمہ وار بھی کوئی اور نہیں، خود یہ ضیاء النجار ہے۔ لہٰذا ضیاء النجار کو فوری طور پر جو ہے اس وزارت داخلہ کے منصب سے تبدیل کر کے کسی دوسرے کو جو ہے صوبائی وزیر داخلہ بنایا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یا تو انور سہیل سیال کو صوبائی وزیر داخلہ بنایا جائے گا یا پھر اعجاز جاکرانی بھی اس عہدے کے لیے جو ہے وہ موزوں ترین قرار دیے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے گرو جی کا۔ گرو جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی مشکل میں آ گئی ہے۔ اگر 25 اپریل کا سکھر کا سیاسی شو فلاپ ہو گیا تو اس کے بعد یقیناً بلاول زرداری جو ہے دل برداشتہ ہو جائیں گے اور پھر وہ غیر معینہ مدد کے لیے یا تو دبئی چلے جائیں گے یا پھر دوبارہ سے امریکہ ٹر جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس طریقے سے دریائے سندھ کا ایشو جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک ترین صورت اس وقت اختیار کیا ہے۔ ان کی تابوت میں آخری کیل کا جو ہے وہ باعث بننے جا رہا ہے۔ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، وفاقی حکومت پر دباؤ ڈال کے اس معاملے سے انہیں وڈرا نہیں کرائے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ نہ کوئی زرداری کو پہچانے گا اور نہ کوئی بلاول کو پہچانے گا۔ پھر یقیناً بھٹو خاندان کا جو اصل وارث ہے یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، وہ جو ہے منظر عام پر آ جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود گرو جی کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔